جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہماری لمبی چھٹی کے بعد سورہ الانعام آیا نمبر 50 سے، دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین یا رب العالمین۔ تو ہمارا لیسن آنورڈز ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 50، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 7واں جز ہے، 7 ہے۔ چلیں انشاءاللہ۔ قل لفظی ترجمہ، قل یہ روٹ ورڈ آپ لوگ جا کے مطلب آپ کا ختم ہو تو لکھ لیجئے گا اپنے پارے پہ سارے روٹ ورڈ۔ قل کہہ دیجئے، لا نہیں، اقولو میں کہتا، لکم تم سے، اندی میرے پاس، خزائنو خزانے ہیں، اللہ اللہ کے، اور لا نہیں، عالمو میں جانتا، الغیبہ غیب کو، اور لا نہیں، اقولو میں کہتا، لکم تم سے، انی بے شک میں، یہ تو انا تھا نا، اصل میں انا بے شک ہوتا ہے، اور یا آ گیا تو انی ہو گیا، بے شک میں، آپ کو معلوم ہے نا یا جب آتا ہے تو میں ہو جاتا ہے۔ ملکن فرشتہ ہوں، ان نہیں، اتبعو میں پیروی کرتا، الا مگر، ما اس کی جو، یوہا وحی کی جاتی ہے، الیہ طرف میرے، اب پھر یا آ گیا کیونکہ میرے ہے نا، میرا میری کے لیے یا آتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، الاعمیٰ اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، افلا کیا، جو ہے انٹروگیٹو ورڈ ہے، حروف استفہام، پھر لا نہیں۔ ایک ایک الفابیٹ کا دیکھیں حروف تہجی کا مطلب ہوتا ہے، عربک کتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ افلا کیا پھر نہیں، تفکرون تم غور و فکر کرتے، جو ہے تم کا ہے جو پہلے ہے، پہلے ہم رواں ترجمہ دیکھ کے پھر آیت پہ دوبارہ آتے۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں، اس کی پیروی کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ کیا اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے، سو کیا تم غور نہیں کرتے۔ اب آیت کو دیکھیے۔ اچھا اب یہ جو ہے آیت ہاں، قل کہہ دیجئے، لا اقولو نہیں میں کہتا، لکم تم سے، اندی میرے پاس، خزائنو خزانے ہیں اللہ کے۔ اب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ مان کے نہیں دیتے تھے، اور بڑی ڈیمانڈ تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، یا کوئی آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ میں تائید کرتا، یا پتہ نہیں سونے کے پہاڑ ہوتے، اور پتہ نہیں کیا ہوتا اور کیا ہوتا، تو ہم مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ ہر طرح کی قدرت و طاقت، میری تو قدرت و طاقت ہی نہیں کہ میں تمہیں اللہ کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھا سکوں جس کو کوئی تم چاہتے ہو۔ وہ معجزے مانگتے تھے نا، جسے دیکھ کر میری نبوت کا یقین ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو مان کے نہیں دیتے، ولا اور نہیں، عالم میں جانتا، الغیب کا، اور نہ میں غیب کا جاننے والوں۔ ایک تو میرے پاس خزانے نہیں ہیں کہ میں اور نہ اتنی قدرت ہے اور طاقت ہے کہ جو تم لوگ مانگتے ہو وہ معجزے میں دکھا سکوں تو تم میری نبوت کا یقین کرو۔ نمبر 2 یہ کہ میرے پاس تو غیب کا علم بھی نہیں ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات سے تمہیں مطلع کر دوں، تمہیں بتا دوں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں اب اللہ کے پیغمبر بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی عالم الغیب نہیں ہوں،
اور دیکھیے کتنا اس عقیدے کی تردید ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو سب کچھ جانتے ہیں، ان کو تو سب روشن ہے. پیغمبر بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ان کو علم دے دے. ٹھیک ہے، تو میں تمہیں مستقبل میں پیش آنے والے حالات سے بھی نہیں واقف کر سکتا ہوں، کیونکہ ولا عالم الغیبہ، میں تو غیب کو بھی نہیں جانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے ولا اقول لکم انی ملکن، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. مجھے فرشتہ ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کہ تم مجھے ایسے امور پر مجبور کرو جو انسانی طاقت سے بالا ہو. کوئی ایسے کام بھی نہیں کر سکتا جو فرشتے کرتے ہیں، جو انسان نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ دیجئے ان اتبع الا ما یوحا، میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں، ما یوحا الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ میرے پاس کلام بھیجتے، میں تو اس پہ چلتا ہوں، اللہ کے حکم پہ. میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی، جو نازل کی جاتی. نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں عالم الغیب ہوں کہ ماضی مستقبل میں کیا ہوگا تم لوگوں کے ساتھ وہ بتا دوں، نہ کوئی میں فرشتہ ہوں جو ایسے کام کر کے دکھاؤں جو انسانی طاقت سے بالا ہے. فرشتے تو وہ کام کرتے ہیں جو انسان نہیں کر سکتے. میں تو بس کیا کرتا ہوں، جو وحی الہی آسمان سے مجھ پر نازل ہوتی ہے، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں، میں تو اللہ کا حکم مانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اب یہ جو ہے کہ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے. اس میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا ہے. یہ مثل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جو ہے ان اتبع الا ما یوحا الیہ، کہ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آسمان سے نازل ہوتی. اس میں حدیث مبارکہ بھی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اوتی القرآن و مثلہ معہ، اوتی تو مجھے دیا جاتا ہے القرآن، اور قرآن و مثلہ معہ، اور اس کے مثال اس کے جیسا اس کے ساتھ دیا جاتا ہے. یعنی قرآن کے علاوہ مجھے حدیث کا بھی علم دیا جاتا ہے. تو جو حدیث کی تردید کرتے ہیں اس کو بھی آیت بتا سکتے ہیں ہم کہ قرآن کے ساتھ اس سے مثل بھی دیا گیا ہے. یہ مثل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل قل، کہہ دیجئے حل، کیا. جیسے آ ہوتا ہے نا، آ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، حروف استفہام ہوتا ہے نا، جیسے افلا تتفکرون میں آ رہا ہے کہ کیا. تو حل جو حروف استفہام ہے، یہ استفہام انکار کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کیسا انٹروگیٹو ورڈ ہے، کیسا استفہام ہے، کیسا سوالیہ ورڈ ہے. اس میں انکار آتا ہے. یہ استفہام انکار کے لیے ہے. یعنی اندھا اور بینا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھا تو دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اعمہ کون ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے. اور وہ بصیر کون ہوتا ہے؟ دیکھنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. حل استفہام انکار ہے. کیا یعنی کہ سوال تو کیا گیا ہے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا. حل استفہام انکار ہے. اور ہدایت یافتہ اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتا. جو ہدایت یافتہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. جو ہدایت پر ہے اور جو مومن ہے، جو اللہ کی مان کے چلتا ہے، وہ اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس کے اعمال الگ الگ ہیں. وہ کفر چلا جائے گا، تکذیب کرے گا، معاصی اور گناہ کرے گا کافر جو ہے، لیکن ایک مومن اور ہدایت یافتہ نہیں کرے گا. تو اندھا اور دیکھنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتا، اور ایک مومن اور جو ہدایت پر ہے وہ کافر برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ ان کے مطالبات کا جواب ہے اس آیت میں. بیسیکلی جو کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو دولت کے خزانے تمہارے پاس ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو خزانے نہیں ہیں اللہ کے. اس کے بعد جو یہ فرمایا انہوں نے کہ لہٰذا، اور پھر کہتے ہیں لہٰذا فلاں فلاں معجزات دکھا دو. جواب میں فرمایا گیا کہ پیغمبر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدائی کے اختیارات مجھے حاصل ہو گئے ہوں، یعنی میں عالم الغیب ہوں. ولا عالم الغیبہ، خدائی کے اختیارات نہیں ہیں اور مجھے مکمل علم غیب حاصل بھی نہیں ہے. ولا اقول لکم انی ملکن، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں
پیغمبر ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے، میں اسی کا اتباع کرتا ہوں، وہی قرآن کی سے بھی آتی ہے اور حدیث کا علم بھی میرے پاس آتا ہے۔ اب آیت نمبر 50 میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوال ہے سمری دیکھتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا؟ جواب کیا ہے؟ جی نہیں۔ اور یہ آپ کو آیت کا حصہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے ولا عالم الغیبہ، اس کو یاد رکھ لیں، ولا عالم الغیبہ، اور نہیں میں جانتا غیب کو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ تو یہی جوابات دیے گئے کہ جو تم معجزے مانگ رہے ہو، تو نہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں کہ وہ کام کر دوں جو انسان نہیں کر سکتے ہیں۔ میں تو ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں، وحی الہی کی جو مجھ پر نازل ہوتی ہے آسمان سے، اور حدیث مبارکہ بھی۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ افلا تتفکرون، کیا پھر نہیں تم غور و فکر کرتے؟ اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے باتیں بتا دی، کیا پھر لا نہیں، افلا کیا پھر نہیں تم تتفکرون، تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن کی آیت میں غور و فکر کرنا، اب بھی جا کے غور و فکر کریں۔ اتنی مثالیں انہوں نے پھر کے، پچھلی دفعہ بھی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بدل کے پھر کے آیتیں لاتے، پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ تو یہ سمجھیے، کیا نبی کے پاس غیب کا علم تھا؟ جواب جی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمری آ گئی ہماری شاید کی کہ کسی نبی پیغمبر کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ پھر جو ہے دوسرا سوال ہے، وہی آیا نا کہ میں تو وہی کی پیروی کرتا ہوں، وہی سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے لفظی معنی ہے چھپا ہوا اشارہ، خفیہ اشارہ۔ اصطلاحی معنی ہے پیغمبر کی طرف لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ مخصوص طریقے پر جو پیغام بھیجتے ہیں، وہ وحی کہلاتی ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے کتاب الوحی پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جن لوگوں نے، وہ مجھے بتائیں کہ وحی کس طرح آتی تھی آپ سسم پر؟ چلیں بتائیں ایک ایک کر کے۔ سائمہ جی ہیں، اسما جی تھیں، عظما جی تھی، بتائیں کی صورت میں آتی تھی، مطلب وہی آنٹی ایک سیکنڈ سوری، واپس سے سوال کریے آنٹی۔ وہی کی کیا کیفیت، کس طرح وہی آتی تھی؟ آپ نے پورا وہی کا چیپٹر پڑھا تھا صحیح بخاری میں، بالکل صحیح بولیں، غلط بول دیں کوئی بات نہیں۔ وہی جبرائیل علیہ السلام ایک صحابہ کی شکل میں بھی آتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ دہیہ قلبی، دہیہ قلبی کی شکل میں، جی۔ نمبر 1، نمبر 2، سلسلاتل، وہ تھا نا عربک میں ورڈ، سلسلاتل، کیا پتا نہیں، یاد ہی نہیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے، گھنٹی کی آواز میں کبھی آتی تھی، بیل کی آواز میں، جی بیل کی آواز میں، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ احسنت۔ پھر اور کیا آتا تھا؟ اور جبرائیل علیہ السلام خود بھی آتے تھے، وہ خود بھی آتے، ہاں، جی خود بھی آتے تھے، اپنی اپنی شکل میں بھی آتے تھے، وہ بھی وہی گھنٹی کی شکل میں آتا طرح تھا، سے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور جو ہے کبھی آپ پہ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا، بالکل صحابہ کرام دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وہی آئے کہ آپ کا پیر پیر، تھا ہاں تو بہت بھاری ہو گیا۔ ہاں، آپ کا پیر ان کی ران پہ تھا، اور وہ کہنے لگے کہ بالکل میرا پیر بھاری ہو گیا۔ جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ سب کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسا کریں گے، واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ ڈالیں، تو جن لوگوں نے یہ نہیں سنا ہے تو وہ وہی کی پورا چیپٹر وہ لوگ سن لیں، ٹھیک ہے۔ چلے اب آیت نمبر 50، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، جید جدن، آسن تو نہیں، جید جدن، بہت اچھا، عمدہ، اعلیٰ۔ وہ اور انذر، اچھا اب ہم لفظی ترجمہ کریں آیت 51 کا۔ وہ اور انذر، ڈرائیے، بھی، ساتھ اس کے، الذین، ان کو جو، یخافون، خوف کھاتے ہیں، ان کے، یحشروا، وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم، الی طرف، رب ہم اپنے، الی ربہم طرف اپنے رب کے، ہم جو ہے کیا ہے؟ ہم جو ہے پروناؤن ہے، لیسا ضمیر ہے، لیسا نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، لیے، ہم ان کے، من دونہی اس کے سوا، ولیٌ کوئی دوست، و اور، لا نہ، شفیعٌ کوئی سفارشی، لعلہم تاکہ وہ، تاکہ ہم وہ، یتقون وہ بچ جائیں۔ پہلے رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے تھے، پھر آیت کی طرف آتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے
اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ چلیں اب آیت پہ آتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانذر، اور ڈرائیے بھی ساتھ اس کے۔ کس سے ڈرائیے؟ قرآن کی آیتوں سے، قرآن سے ڈرائیے۔ الذین، ان کو جو یخافون خوف کھاتے ہیں، ان کے یو شروع وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی انذار کا، ڈرانے کا فائدہ ایسے لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں، یخافون یحشروا الی ربہم، کہ وہ خوف کھاتے ہیں، وہ ڈر رکھتے ہیں، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، یعنی حشر ہوگا، یعنی بعث بعد الموت، حشر نشر پر یقین ہوگا کہ ہم ضرور یقین رکھتے کہ بعث بعد الموت ہوگا۔ بعث کا مطلب اٹھائے جانا، ہم موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، حشر نشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ تو ڈرائیے قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو جو خوف کھاتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے رب کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس دن نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی دوست، کوئی سفارشی سوائے اللہ کے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو اے نبی آپ ڈرائیے کہ ان کے خوف رکھیں کہ وہ جمع ہوں گے اپنے رب کی طرف قیامت کے دن، اور اس دن نہ کوئی ولی ہوگا ان کو چھڑانے والا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارش کرے گا۔ دنیا میں تو سفارش ہو جاتی ہے نا، جیل چلے جائیں، کچھ ہو جائے، سفارش ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی ایسا سینیریو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا۔ تو جو ہے یعنی انذار کا فائدہ، ڈرانے کا فائدہ ایسے لوگوں کو ہو سکتا ہے جو موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں، اور جو نہیں یقین رکھتے وہ اپنے کفر اور جہود پر ہی قائم رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں اہل کتاب اور کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ رہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ کون ہیں ان کے؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کیونکہ یہ تو ان کو ولی اور سفارشی سمجھتے تھے نا اللہ کے سوا، من دونہ، اللہ کے سوا جو ہے ان کے بت تھے، آبا و اجداد تھے، ان کو کہا جاتا تھا مت کرو یہ کام، اللہ نے منع کیا تو کہتے نہیں ہم تو آبا و اجداد کے، ہمارے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ کفر کا رویہ اختیار جو لوگ کرتے تھے، مشرک جو تھے، کافر تھے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ علاوہ ازیں اس میں ان اہل کتاب اور کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے، لیکن نہ آبا و اجداد کے بت کام آئیں گے، وہ نہ ولی ہوں گے، نہ کوئی دوست ہوں گے۔ اس دن قیامت کے دن جب سب جمع ہوں گے اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ نیز کارساز اور سفارشی نہیں ہوگا، یعنی ان کے لیے جو عذاب جہنم کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی بھی دوست نہیں ہوگا، نہ ان کے بت، نہ ان کے آبا و اجداد، نہ آبا و اجداد کے بت، ورنہ مومنوں کے لیے اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے۔ یعنی شفاعت کی نفی اہل و کفر و شرک کے لیے ہے، اور اس کا اثبات ان کے لیے جو گناہگار و مومن و موحد ہوں گے۔ اسی طرح دونوں قسم کی آیت میں کوئی تعارض بھی نہیں۔ ابھی یہاں جو بتایا گیا ہے نا کہ ان کا جو اپنے آبا و اجداد کے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو جب وہ قیامت کے دن جمع ہوں گے تو عذاب سے کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا، کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا۔ یہ بت اور جو ہے کافر کے اور مشرکوں کے سفارش بھی نہیں کریں گے، اور ولی اور دوست بھی نہیں ہوں گے، تو ان کو ڈرائیں تاکہ وہ بچ جائیں، وہ ان کو نہ مانیں، اپنے آبا و اجداد کے بتوں کو نہ مانیں، مشرک اور کافر جو ہے وہ بچ جائیں ایسا کرنے سے۔ لیکن اب یہاں تفسیر میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شفاعت جو ہے کفر اور کافر اور مشرکوں کے لیے نہیں ہوگی، گناہگاروں کے، لیکن جو مومن ہے، جو موحد ہیں، ان کے لیے تو سفارش ہوگی، سفارش کی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سفارش پہلے آپ اللہ تعالیٰ جو ہے شفاعت کر دیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دیں گے کہ اپنی امت کی سفارش کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرشتے سے جو ہے سفارش کریں گے، اس کے بعد جو ہے نیک لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے سفارش کریں گے کہ میرے ساتھ تو تراویحاں پڑھتی تھی، یہ تو میرے ساتھ جو ہے ایسے حلقوں میں دینی مجلسوں میں آتی تھی، جو بھی نیک کام ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ در حقیقت مشرکین کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ وہ اپنے دیوتاؤں کو اپنا مستقل سفارشی سمجھتے تھے، لہٰذا اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کی تردید نہیں ہوتی۔
جو آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مومنوں کے لیے کریں گے. یہاں جو بتایا جا رہا ہے نا کہ قیامت کے دن، یوم حشر کے دن، نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو شفاعت ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور جو بتوں کو مان کے چلتے ہیں ان کا کوئی دوست اور ولی اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا. تو اس آیت سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے، وہ تو ضرور ہماری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مومنوں کے لیے کریں گے. اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے نا. وہاں تو یہ ہے نا کہ لا یتکلمون، کوئی وہاں بات نہیں کر سکے گا، فرشتے بھی صف در صف کھڑے ہوں گے، کوئی اف بھی نہ کر سکے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مومنوں کے لیے کریں گے. کیونکہ دوسری آیتوں میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت ممکن ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جب اجازت دیں گے تو شفاعت ہوگی. تو یہاں ولیون ولا شفیعون جو ہے کہ ان کا کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہ ہوگا. کس کا نہ ہوگا؟ جو بتوں کی مان کے چڑھتے ہیں غیر اللہ کی. لیس لہم من دونہ، ٹھیک ہے، جو اللہ کے سوا لوگوں کی مان کے چلتے ہیں تو ان کا کوئی ولی اور سفارشی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے لعلکم تتقون، تاکہ وہ بچ جائیں بتوں کی پوجا کرنے سے. اب آیت نمبر 51 کی ہم کویشچن آنسر سمری دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کے ساتھ خبردار کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنے کو کہا جا رہا ہے. آپ جتنی بھی آپ پڑھ لیں، حدیث مبارکہ پڑھ لیں، سیرہ پڑھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ اور قرآن کی تفسیر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں حدیث مبارکہ آتی ہیں کہ کتنے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کو کہ فلاں صورت آپ سب نے پڑھی تو ہم ایمان لے آ گئے، ہم ہل گئے. یا ایون نجاشی کے دربار میں جعفر رضی اللہ عنہ نے بھی جب سورۃ المریم پڑھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو قرآن سے جوڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنے کو کہا جا رہا ہے. اور آپ آیتیں ہی پڑھ کے سناتے تھے نا، تو قرآن سے لوگوں کو جوڑیں، لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کی تفسیر پڑھ کے قرآن سے جوڑیں. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی قرآن کو دوسروں تک پہنچانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے. اس لیے ہمیں اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے، ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین. اب قرآن ناظرہ نہیں، ناظرہ تو ہم پہلے پڑھائیں گے بچوں کو، ناظرہ قرآن پڑھنے سیکھ جائیں گے زبر زیر پیش سے، تبھی تو قرآن پڑھ سکیں گے. تو اس کی تفسیر ہے، اس کے ترجمہ ہے، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، اس کی گرامر ہے، یہ سارا کچھ آگے پہنچانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے کہ امت وسط، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک درمیانی امت بنایا ہے نا، ایک ماڈریٹ امت، ایک بیلنس امت. اور امت وسط کا مفسرین معنی کرتے ہیں کہ ایک انصاف پسند امت ہے، جسٹ امت ہے نا، اور بیسٹ امت، بہترین امت. اور ایک اور جگہ بنایا کہ تمہیں کیا بنایا ہے، کوئی بتائے گا دوسرا کیا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ اخرجت خیر امت، ٹھیک ہے نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمت دی، ایک بہترین امت بنا دی، تو کیا ہوا کہ اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آ گئی. کیا ذمہ داری آگے آیت میں آتا ہے؟ کیا آتا ہے کہ تمہیں امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور پہلے تو خود کرنا ہے اپنی ذات میں نا، نیکیوں پہ چلنا ہے، برائی سے رکنا ہے. تو ہمارا یہ فرض ہے. نبی درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وہ یہ کتاب چھوڑ کے گئے تو اس کو آگے بڑھانا ہے، اللہ کے پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں اس کو آگے بڑھانا ہے. یہ ہمارا خیر امت، بہترین امت ہونے کے سبب سے ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا یہ کہ ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. اب ہم کہتے ہیں آیت نمبر 52 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سورۃ الانعام. اور لا نہ تطردی، آپ دور کیجئے، الذین ان کو جو یدعونا پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی اور شام، یریدونا وہ چاہتے ہیں، وجہہ چہرہ اس کا، وجہ چہرہ، ہو اس کا، ماں نہیں. یہ کہتے ہیں لوجہ اللہ، ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں وہ بھی اس کو کہ آپ سسم ان کو دور نہ کریے اپنے سے، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام. کس لیے اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں؟ یریدونا وجہہ، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں.
اور لی وجہ اللہ بھی پڑھا ہے نا کہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ان کو دور نہ کریں جو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ ماں نہیں علیہ کا آپ پر، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیئن کوئی چیز، اور ماں نہیں من حسابی کا آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیئن کوئی چیز، فتت رودہم پھر اگر آپ دور کریں گے انہیں، پھر تت ردا آپ دور کریں گے، ہم انہیں، اس میں 3 ورڈ ہے، ٹھیک ہے، پھر اگر آپ دور کریں گے انہیں، پھر تت ردا آپ دور کریں گے، ہم انہیں، فتکونا تو تکونا آپ ہو جائیں گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ ہم پہلے رواں ترجمہ دیکھ کے پھر آیت پہ پھر آتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ہم آیت کو دیکھتے ہیں کہ اسکرین پہ، اور ان لوگوں کو نہ نکالیے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دور نہ کیجیے، ان لوگوں کو نہ نکالیے، کن لوگوں کو، یدعونا پکارتے ہیں، کن کو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دور مت کیجیے، ان لوگوں کو مت نکالیے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کب کب پکارتے ہیں؟ بالغداتی والعشی صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کیوں پکارتے ہیں؟ یریدونا وہ چاہتے ہیں، وجہو اس کا چہرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے ان لوگوں کو دور نہ کیجیے جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کی رضا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں، اس کی رضامندی کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں ہے۔ وما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء ان کا حساب ذرا بھی آپ کے لیے نہیں ہے، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں ہے کہ آپ ان کو نکال دیں۔ اچھا ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بے سہارا اور غریب مسلمان جو بڑے اخلاص سے رات دن آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ مشرکین کے استعان یا مطالبے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ارد گرد غربا اور فقراء ہی کا ہجوم رہتا ہے، ذرا انہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے پاس بیٹھیں، ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا۔ کیا ہوتا تھا کہ جو قریش مکہ کے لوگ تھے، بڑے بڑے سرداران قریش، وہ کہتے تھے کہ ہم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کیا بیٹھیں، ان کو غربا اور فقراء جو آپ کے پاس جن کا ہجوم رہتا ہے انہیں ذرا اپنے پاس سے ہٹا دو تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو منع کر رہے ہیں کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان غربا اور فقراء کو مت ہٹائیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ تو یہ مشرکین جو آپ کو تانا دیتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو کیا لے کے بیٹھے ہوئے، ان کو ہٹائیے تو ہم آئیں، کیونکہ وہ بڑے بڑے سردار تھے اور یہ بیچارے غریب اور فقراء اور غربا تھے، اس لیے منع کہتے تھے یہ اگر آپ کے پاس سے ہٹ جائیں تو پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالخصوص جب کہ آپ کو کوئی احسان ان کے مطابق نہیں، اور اگر ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کی شایان شان نہیں، ایک نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ جو ایمان لاتا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ مسکین ہو، اس کو ان کے جو بڑے بڑے مشرکین تھے، کفار مکہ تھے، ان کے کہنے میں آ کے ہٹا دیں۔ مقصد امت کو سمجھانا ہے کہ بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھنا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا، ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا اور وابستگی نہ رکھنا، یہ نادانوں کا کام ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو اور مسکین ہی کیوں نہ ہو۔ شادی کے درس میں بھی پڑھا تھا کہ ولیمے میں کس کو بلانا چاہیے؟ ولیمے میں امراء امیروں کے ساتھ مسکین اور قوم کے رشتہ داروں میں، ہماری برادری میں، ہماری جو بھی ہے غریب اور مسکین اور فقیر ہوں ان کو بھی بلانا چاہیے۔ لیکن ہمارا کرائیٹیریا کیا ہے
کہ جو پریولیج لوگ ہوتے ہیں وہ پریولیج لوگ کو بلاتے ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں صاحب حیثیت کو بلاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ غریب غربا کو نہیں بلاتے۔ اب ہمارا اس طرح ایک صحیح بخاری کا درس چل رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میرے گھر تو ایسی حدیث مبارکہ آئی تھی، تو جس میں ہماری ایک بہن بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا، کہنے وہ بتا رہی تھی کہ کتنے کسی اپنے رشتہ دار کا بتا رہی تھی کہ وہ بہن ایک غریب ہے ایک امیر ہے، سب کو یاد ہو گیا، پتہ نہیں کوئی بتا رہی تھی، تو وہ چونکہ پریولیج تھی، اچھی گاڑیاں اچھی گاڑی وہ گھر، تو وہ اپنی غریب کسی رشتہ دار کو نہیں بلاتی۔ ایسا دنیا میں ہے کہ میرے ہاں تو میرے شوہر تو بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، بالکل صحیح بات ہے، میں نے بھی دیکھا ایسا ہوتا ہے کہ بڑی پوسٹ پہ ہیں، اور میری بہن تو پتہ نہیں رکشا میں ٹیکسی میں آ جائے گی، یا اگر صاحب حیثیت بھائی بہن بھی ہوتے، لیکن چونکہ اسٹیٹس سے کم گاڑی ہوتی، اس سے کوئی دوستی کر لے گا، اس کے گھر چلا جائے گا، تو میرا تو 500 پتہ نہیں کتنے کنال پہ کتنے گز پہ ہاؤس ہے، اور اس کا چھوٹا، یہ ایک اسٹیٹس سمبل میری بہنوں ایسا ہے نا، ایسا آپ بھی اقرار کریں گی کہ وہ یا تو غریب اور فقراء کو تو بالکل ہی نہیں بٹھاتے، یا ایک بھائی بہن تھوڑا اسٹیٹس میں بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس بہت ہائی لیول کی چیزیں ہوتی ہیں، دوسرا بھائی بہن یا سسرالی رشتہ دار تھوڑا سا لو اسٹیٹس میں ہوتا، سب کے پاس ہے، اس کے پاس بھی گاڑی بھی موٹر، تو اسٹیٹس سمبل لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پھر وہ نہیں بلاتے، تو اور فقراء اور غرباء اور مساکین کو بالکل ہی نہیں بلاتے۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک جگہ کہ صاحب یہی تھا، ایک بہن امیر تھی، دوسری اس کے بھائی بہن سارے وہ بہت ہی امیر تھے، اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا، دوسرے بھائی بہن اتنے صاحب حیثیت نہیں تھے تو اس نے کیا کیا، مجھے ان کے بھائی بہنوں سے ہی پتہ چلا کہ ظاہر شادی تھی اس کے بچے کی، امیر بہن کی، تو اس نے اپنے بھائی بہنوں کو پتا تھا کہ بھائی بہن تو پھر اچھا ہی گفٹ دیتے، سگے بھائی بہنوں کے ہوتی تو ہم اپنی حیثیت میں جو ہے صاحب حیثیت ہے وہ گولڈ دے رہے ہوتے ہیں، یا پوچھ لیتے ہیں کہ فوڈ فیکٹری نہیں دی ہے، یا چلو فرنیچر نہیں دیا ہے، تو اس طرح تحفے کے طور پہ دے دیتے ہیں نا، ہوتا ہے بہت خوشی سے دے رہے ہوتے سگے بھائی بہن، سسرالی بھی اور وہ بھی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو بیچاری امیر خاتون تھی، انہوں نے گفٹ خریدے گولڈ کے اچھے اچھے، اور سارے بھائی بہنوں کے ہاتھ میں دے دیے کہ یہ جو تم مجھے دو گے میری طرف سے تم دے دینا۔ اب اتنا دل دکھا ان لوگوں کا، کہنے لگے ہم اپنی حیثیت میں کچھ بھی دیتے، اگر انہوں نے بڑے بڑے گولڈ کے گفٹ دیتے تو ہم چھوٹا چھوٹی کوائنز دے دیتے، لیکن ہم مجھ میں خوش ہوتے۔ تو دیکھیں، میں تو دنیاوی حیثیت سے بات کر رہی تھی، یہاں تو بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے کہنے میں آ کے مشرکین کے کفار قریش کے اور مشرکین کے کہنے میں جو آپ کو تانا دیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد تو غرباء اور فقراء ہی کا ہجوم رہتا ہے، ذرا انہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے پاس بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان غرباء کو اپنے سے دور نہ کریں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور یہی غرباء اور فقراء صبح شام اللہ کو پکارتے، یریدون وجہہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، تو ان کا حساب جو ہے آپ پر نہیں ہوگا، آپ کا حساب ان پہ نہیں ہوگا۔ تو مقصد امت کو سمجھانا ہے کہ بے وسائل لوگوں کو، انڈر پریولیج لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا، ان کی صحبت سے گریز نہیں کرنا ہے، ان سے وابستگی رکھنا ہے، ان سے تعلق رکھنا ہے۔ ولیمے کے درس میں بھی، شادی کے درس میں بھی آپ نے پڑھا کہ ان کو دعوت دینی ہے، اور ایسا نہ کرنا نادانوں کا کام ہے، ہم نادانوں میں سے ہو جائیں گے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں، مشرکین سے محبت نہیں رکھتے، وہ چاہے غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہو۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، تو ہم تو کسی ان کے خاکے پا کو بھی نہیں، تو ہم بھی ظالموں میں سے، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے مطالبہ مانا اور غریب مسکین غربا کو ہٹا دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے یہ کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب اور کم حیثیت قسم کے لوگ بکثرت رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ اور ایسا ہے، دنیا میں بھی اسٹیٹس سمبل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹیٹس سمبل لوگوں سے بچائے، ایسا مطلب ہمیں ایسا بننے سے بچائے اللہ تعالیٰ، چاہے وہ ہمارے بھائی بہن ہو، ہمارے خاندان کے قرابت داری ہو، ہماری برادری کے لوگ ہوں، اور یا عام مسلمان ہوں، کوئی بھی ہم ایسا نہ کریں، اللہ ہمیں بچائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب اور کم حیثیت قسم کے لوگ بکثرت رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو اے اللہ کے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، تو یہ آیت کا شان نزول ہے، ٹھیک ہے،
یاد رکھیے گا. تو اور کون تھے وہ غریب و غربا؟ دیکھیں صبح شام اللہ کو پکارتے تھے, اللہ کا چہرہ چاہتے تھے. اب جو ہے آیت 52 کی سمری دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں لیوجہ اللہ, وہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی رضا چاہنے کے لیے, اور اللہ کا دیدار چاہتے ہیں آخرت کے روز بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. لیوجہ اللہ, اپنی نیت کو ہم سب نے خالص کر لیا, میں میرے سمیت, کہ ہم بیٹھے یہ پڑھنے لیوجہ اللہ, اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. اسی لیے آج اٹینڈنس بہت زیادہ ہے. دیکھیں پتہ چل رہا ہے اللہ سے محبت آپ کی, کہ ساری بہنیں جو لمبا گیپ ہو گیا, جس کے لیے میں معذرت کھاؤں کہ وہ نہیں ہو سکا اسٹڈیز کی وجہ سے. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 52 کی سمری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں کو اپنے سے دور کرنے سے منع کیا گیا ہے, اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں بالغداتی والعشی, اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں, ان کو دور کرنے سے منع کیا ہے. چاہے کتنا ہی پیئر پریشر ہو, فیملی کا پریشر ہو. پیئر پریشر بہت ہوتا ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی پریشر تھا مشرکین مکہ کا, کہ ان کو ہٹا دیں تو ہم آ جاتے. اس کے علاوہ مجھے ایک اچھا مجھے بتائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بھی بتایا. جلدی سے ایک صورت ہے, اماں کے بارے میں ایک صورت ہے, جلدی سے بتائیں کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا. سورہ عبس میں. جی سورۃ العبس وتولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, منہ موڑا تیوری چڑھائی جب ایک اندھا. مختوم جو اندھے نابینا تھے وہ آپ کے پاس آ گئے. عبسہ جو ہوتا ہے نا, بس جو ہوتا ہے تھوڑا سا پیشانی پہ بل آنا. اور آپ سرداروں کے درمیان, یہی مشرکین جو آپ کو کہتے تھے ان کو نہ, ان کا اپنے پاس سے ہٹائیے, تو یہ بڑے بڑے سردار آپ سب کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, اور مختوم جو ہے نابینا تھے, وہ بیچارے آ گئے. وہ تو دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ بڑے سردار قریش بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ سسم کی توجہ وہاں سے ظاہر ان کی طرف تھی. ٹھیک ہے, تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی کہ منہ میں موڑا اور تیوری چڑھائی. ٹھیک ہے, ایک اندھا آپ کے پاس آ گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو پیغمبروں کو بھی فوراً آیت نازل کر دیتے, تو ہم کس کھیت کی مولے. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ امیر ہو یا غریب, بغیر کسی فرق کے ہمیں دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. کسی کو حقیر سمجھ کر ٹھکرانا نہیں ہے. جو ایمان میں آگے ان سے دنیاوی اسٹیٹس کی وجہ سے نفرت نہیں کرنی ہے. دنیا کا اسٹیٹس پیچھے ہے, ایمان والے آگے ہیں. آپ کو میں ایک روایت بتا دوں کہ ایک روایت میں آتا ہے, جسٹ آف دا حدیث, میننگ ہے, مطلب انٹرپریٹیشن آف دا میننگ, وہ پوری کوٹ ان کوٹ نہیں کر رہی ہوں, صرف میننگ بتا رہی ہوں. جسٹ ہے اس کی کہ ایک آدمی ہے, کہا جاتا ہے اس میں کہ جس کا جو ہے حلیہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور جو ہے وہ ایک مجلس میں بیٹھتا ہے, لوگ اس کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے ہیں, اس کی دنیا کی مجلس میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اس کے اسٹیٹس اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے, بہت بڑے اسٹیٹس کا نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایمان میں آگے ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا, آپ نے محرم کا 10 میں پڑھا تھا, اس میں حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے جا رہے ہیں. اگین دا جسٹ آف دا حدیث, انٹرپریشن آف دا میننگ, مفہوم ہے بتا رہی ہوں روایت کا, کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے کعبہ تیری حرمت بہت ہے, کیونکہ خانہ کعبہ کی حرمت تو ہے, ہم حج کرنے جاتے ہیں اور اس کے گرد طواف کرتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, ساتھ طواف کرتے ہیں, اور حج کے رکن میں شامل ہے. اور حج کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے پاک ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ایسے گناہوں سے, نوزائیدہ بچہ کا تو گناہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے, نیو بورن بیبی جو ہمارے ہاتھ میں آتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خانہ کعبہ کو طواف کرتے ہوئے فرمایا کہ حرمت تمہاری ہے, لیکن انسان کی حرمت تیری, اے خانہ کعبہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. تو انسان کی حرمت, چاہے وہ غریب ہو, تمام انسانوں کی اسٹیٹس ہو یا نہ ہو, غریب ہو, غربا ہو, مسکین ہو, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی حرمت حرم کعبہ سے بھی زیادہ ہے. اس کی عزت کی حرمت ہے, اس کی جان کی حرمت ہے, اس کی مال کی حرمت ہے. ایک بالش بھر بھی زمین ہم نے ہتھیا لی اور اس کی زمین پہ اپنا گھر بنا لیا, تو اس آدمی کی جس نے ہتھیا لی, کیونکہ اس نے انسان کسی دوسرے انسان کی حرمت, اس کی مال کی حرمت پامال کی, تو اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ہوگا. جبکہ ایک زمین کو ہم نہیں سوچ سکتے کہ کتنی بڑی ہے ہماری, ہم اس کو ناپ تول نہیں کر سکتے, بیجر نہیں کر سکتے.
پھر عزت اور آبرو کی حرمت، کسی کی ماں بہن بیٹیوں کے کسی کی عزت کو اچھالنا، وہ ایسے چلی، وہ ایسے بیٹھی، وہ اس کے ساتھ نظر آئی، وہ اس کے ساتھ گئی، یہ عزت کو بھی پامال کرنا، اس کی بھی حرمت ہے، مال کی بھی حرمت ہے، اور بے جان کسی کو مارنا قتل کرنا اس کی بھی حرمت ہے۔ تو انسان کی اتنی حرمت ہے، تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ تو یہاں بھی یہی چیز بتائی گئی کہ ہمیں جو ہے دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، کسی کو حقیر سمجھ کر ٹھکرانا نہیں ہے، جو ایمان میں آگے ان سے دنیاوی اسٹیٹس کی وجہ سے نفرت نہیں کرنی، دنیاوی اسٹیٹس کام نہیں آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آخرت میں ہم سے آگے کھڑے ہوں اور وہ جنت میں جانے والے ہوں اور بہت بڑے مرتبے ہوں ان کے، اور اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں، اور وہ جب چاہیں اللہ کا دیدار کر دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وہ اور کذالک اسی طرح، فتننا آزمایا ہم نے، فتن جو ہے نا آزمایا، فتنہ بھی ہوتا ہے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، نہ ہم نے بعدہم ان کے بعض کو، بعد کو ہم ان کے، بعدہم ان کے بعض کو، بھی بعدن ساتھ بعد کے، لی یقولو لی تاکہ، یقولو وہ کہیں، اہاؤلائی کیا، حروف استفہام سوالیہ جو ہے یہ لفظ ہے، سوالیہ ہے، اور انٹروگیٹو بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ ہاؤلائی کیا یہ ہیں وہ لوگ، منا احسان کیا، اللہ نے، علیہم جن پر، من بیننا ہمارے درمیان سے، من کا مطلب سے، بینی درمیان میں، نہ ہمارے، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، الیسا کیا، لیسا نہیں ہے، اللہ بعالمہ خوب جاننے والا، بالشاکرینہ شکر کرنے والوں کو۔ پہلے رواں ترجمہ دیکھ لیتے پھر آیت پہ آتے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو، دوبارہ سے آیت کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں بتایا گیا ہے کہ ابتدا میں کیا تھا کہ اکثر غریب غلام قسم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، معلوم ہے نا، پچھلی آیت میں بھی آپ نے پڑھا۔ اس لیے یہی چیز رسوائے کفار، جو رئیس اور امیر تھے، رسوائے کفار کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی، اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ وَقَذَالِکَ، اور اسی طرح فتنہ آزمایا ہم نے، بعدہم ببعدن اسی طرح ہم نے بعض کو بعض سے آزمایا۔ کیسے فتنہ بن گئی، کیسے آزمائش بن گئی یہ بات، کہ اکثر غریب غلام قسم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے یہی چیز جو رئیس کفار کے رئیس تھے آزمائش کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا، اسی طرح تو یہ آزمائش بن گئی، اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے، اور جن پر ان کا بس چلتا تھا انہیں تعذیب و اذیت سے بھی دوچار کرتے تھے، ان کو گھسیٹتے تھے، تپتی ہوئی ریت پہ آپ کو پتہ ہے اذیت دیتے تھے، اور وہ عہد یاسر اور عمار کہتے تھے، عہد کے چمڑی چھل جاتی تھی، تو تعذیب اور اذیت سے بھی دوچار کرتے تھے۔ اور اب انہوں نے کیا کہا، اہاؤلائی من اللہ علیہم، کیا یہ ہیں وہ لوگ، احسان کیا اللہ نے جن پر، من بیننا ہمارے درمیان میں، یعنی ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ کو یہی لوگ ملے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، منا جن پر احسان کیا، کیا احسان کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام پر واقع اللہ کا احسان ہوتا تو سب سے پہلے ہم پر ہوتا۔ یہ احسان جو ہے چونکہ امیر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام ان کو دیا ہے، کیا یہی لوگ ہمارے درمیان ملے تھے کہ ان پہ اللہ نے اسلام اور ایمان کا ان کو دیا۔ اگر ایمان ان کا، وہ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ایمان اور اسلام، مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام پر واقع اللہ کا احسان ہوتا تو سب سے پہلے ہم پر ہوتا۔ جس طرح دوسرے مقام پر جو ہے نا ایک آیت ہے کہ لو کانا خیرنا سبقونا الیہ، اگر یہ بہتر چیز ہوتی، اسلام اور ایمان بہتر ہوتا تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، یہ سب سے پہلے ایمان نہ لاتے، ہم ایمان لے آتے، یعنی ان غربا کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہو جاتے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قدیم کہتے ہیں، اور کافر نے ایمانداروں کی نسبت کہا
کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، پس یہ کہہ دیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے۔ یہ باتیں اس طرح کی کیوں کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیز بہتر ہوتی ایمان اور اسلام تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، یہ اس کو قبول کرنے میں ہم سے آگے ہو گئے نا، یہ ایمان اور اسلام لے آئے ہم سے آگے ہو گئے ہیں، تو یہ کیا ہوتا کہ یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، یہ غربا یعنی ان غربا کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہو جاتے۔ یہ ان کا مقصد تھا کہ ایمان اور اسلام پر واقع اللہ کا احسان ہوتا تو سب سے پہلے ہم پر ہوتا، اور ہم اگر یہ بہتر چیز ہوتی ان کا اسلام لانا، اس کو قبول کرنا، تو یہ آگے نہ بڑھتے، یہ سبقت نہ کرتے، یہ غربا لوگ، ہم پہلے مسلمان ہوتے۔ یہ ان کے کہنے کا مقصد تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیتے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری چمک دمک تھاٹ بات اور رئیسانہ آیت کو دیکھتے ہیں، کفر و کروفر وغیرہ نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو؟ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غربا کو اور مسکینوں کو جو ہے ایمان اور اسلام دے کے جو ہے ان کو آزمائش میں ڈال دیا، کافروں کو۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے کے لیے ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ہمارے درمیان یہی لوگ ملے تھے کہ اسلام اور احسان قبول کر لے، اگر یہ بہتر چیز ہوتی تو یہ سبقت نہ لے جاتے، ہم اس کو قبول کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ کیا نہیں اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو؟ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہری چمک دمک ٹھاٹ بات اور رئیسانہ کروفر وغیرہ نہیں دیکھتا کہ کون امیر ہے، کون ظاہری ٹھاٹ بات اور چمک دمک میں ہے، مال میں آگے۔ وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ جانتا ہے اس کے شکر گزار بندے اور حق شناس کون ہیں، کنہوں نے حق کو پہچان لیا، کنہوں نے شکر کیا، کون ایمان لیا۔ بس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی انہیں ایمان کی سعادت سے سرفراز کر دیا۔ اگر ہم شکر گزار ہوں گے تو ایمان کی سعادت سے بھی شکر گزار ہوں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کا فقرہ ہے جو وہ غریب مسلمانوں کے بارے میں طنزیہ انداز میں کہتے تھے، یعنی معاذ اللہ ساری دنیا میں سے یہی کم حیثیت لوگ اللہ تعالیٰ کو ملے تھے جن پر وہ احسان کر کے انہیں جنت کا مستحق قرار دے رہا ہے۔ ظاہر ایمان لے آئے اور اسلام لے آئے اور ایمان میں آگے بڑھ گئے تو جنت میں جائیں گے نا، تو یہی ان کا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے میں ہمارے درمیان یہی لوگ ملے تھے کہ اور انہی کو جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ صورتیں بھی اس نے بنائی ہے، مال بھی اس نے دیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اعمال شکر گزاری والے ہیں، ہم ایمان لے آتے ہیں، ہمارے دل شکر گزاری کرتے ہیں، ہمارے جوارے اعضاء جو ہے ہاتھ پیر کمر جھکتی ہے رکوع سجدے میں، اور زبان جو ہے قرات کرتی ہے، صبح صبح اٹھ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن انما ينظر الى اعمالکم و قلوبکم۔ ٹھیک ہے، چلے اب انشاءاللہ ہم عربی متن بھی دیکھ لیا کریں ذرا تھوڑا سا وہ، اور اس کو ٹیلی کیا کریں اردو سے، تو آپ کو خود بخود عربک کی احادیث مبارکہ بھی سمجھ میں آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ اب ہم آیت نمبر ہم کرتے ہیں 54 انشاءاللہ۔ وہ اور ایزا جب جا کا آئیں آپ کے پاس الذین آئیں آپ کے پاس الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بی آیاتنا ہماری آیات پر، نا جو ہے ہماری، ٹھیک ہے، ہماری آیات پر فقل پس قل کہہ دیجئے سلام سلام ہو علیکم تم پر، علا پر کم تم، کتبہ لکھ دی ربکم تمہارے رب نے، رب تمہارے رب نے، علا نفسہ اپنی نفس پر، الرحمت رحمت، انہو کہ بے شک وہ، انا بے شک ہو وہ، من جو عملہ عمل کرے، منکم تم میں سے، من سے کم تم، منکم تم میں سے،
سوءن برے، فی جہالتن بوجہ جہالت کے، ثم پھر تابا وہ توبہ کر لے، من بعد ہی بعد اس کے، من سے ہوتا ہے لیکن یہاں کانٹیکس میں اس کے آ گیا، من بعد ہی اس کے، ہی جو ہے اس کے، من بعد ہی بعد اس کے، و اور اسلحہ وہ اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ تو انا بے شک ہو وہ، فَأَنَّهُ تو بے شک وہ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے رننگ ٹرانسلیشن روا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اب ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اچھا، یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کرے، جیسے یہاں کہا گیا نا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیت پر، تو آپ کیا کریں؟ جو آپ کے پاس آتے ہیں ہماری آیت پہ ایمان لے آتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو پس آپ ان کو سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کریں، جو ایمان لے آتے ہیں ان کی تکریم کریں، ان کی قدر کریں اور ان کو سلام کا جواب دے دیں، جواب دے کر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کتب ربکم علی نفس الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے، تو انہیں خوشخبری دیں کہ فضل و احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے شکر گزاری کی، انہوں نے حق کو پہچان لیا، ایمان لے آئے، تو کتب ربکم علی نفس الرحمہ، تو انہیں خوشخبری دے کہ فضل و احسان کے، تو اللہ نے ان پہ فضل کیا، ان پہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہوا، کائنات کو جب تخلیق کر چکا، بنا چکا، تو اس نے عرش پر لکھ دیا کہ ان رحمتی تغلبو، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ من عمل منکم سوءا، کہ بے شک جو عمل کرے تم میں سے برے، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہالت کی وجہ سے کوئی برے عمل کرے، ہو جاتی ہے نا، جہالت ہو جاتی ہے، علم کے باوجود بھی بھول جاتے ہیں، جہالت ہو جاتی ہے، ثم تابا غلطی کرے، پھر وہ توبہ کرے، من بعد ہی اس کے بعد غلطی کرنے کے بعد وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لے، تو فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، کیونکہ انہی کی یہ صفت ہے کہ اگر نادانی یا برضائے بشریت، یعنی انسان کمزور ہے، بشریت کے تقاضے، بشر ہونے کے ناطے جو کیا ہوتا ہے اس میں کمزوری ہے، نادانی ہو جاتی ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو گناہ، اور پھر گناہ پر اصرار نہیں کرتا اور توبہ کر لیتا ہے، گناہ کر کے اس پہ اصرار نہیں کرتا کہ میں ٹھیک ہوں، توبہ کر لیتا ہے، گناہ پر اصرار اور دوام اور توبہ نابت سے روگردانی کر لیتا ہے، گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو، اس میں خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہالت کی وجہ سے، بشری کمزوری کی وجہ سے، کہ عملہ منکم سوءا، کوئی برا فعل ہو جاتا ہے، برا کام ہو جاتا ہے، پھر اس گناہ پر اڑا نہیں رہتا، اصرار نہیں کرتا، وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اصلاح اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو یہ خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اب جہالت کیسے ہو جاتی ہے؟ جہالت کی دو، یہ بھی جہالتن کا لفظ دیکھیں اسکرین پہ آپ کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں، تیسری لائن آخری ورڈ بھی جہالتن، تو جہالت کی دو بڑی اقسام ہوتی ہے۔ ایک تو انسان لا علمی کی وجہ سے جہالت کر لیتا ہے کہ کسی بات کا علم نہیں ہوتا، بعض دفعہ علم نہیں ہوتا، کتنے لوگ ہیں قرآن کو نہیں سمجھتے، سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو ایز اے مسلمان ہمیں بیسک اور ریچولس تو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، حج پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن تفصیل سے نہیں ہوتا، لا علمی ہوتی ہے، تو لا علمی کی وجہ سے جہالت، کسی بات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کر دے، یعنی سون کوئی برا عمل کر لے۔
اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھے، ایک دم جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے نا، خوشی میں کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، غم میں کوئی جیسے سینہ کوبی اور پیٹنا اپنے آپ کو حرام ہے، تو اب یہ ہے کہ کوئی ایسا غم آیا تو لا علمی میں یعنی کہ ایک دم جذبات میں مغلوب ہو کے جیسے فوت ہو جاتی، تو بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے سینہ کوبی، سینہ پیٹنا اور تھپڑ مارنا، اپنے آپ کو پیٹنا، تو جذبات آ گئے، کوئی مر گیا، کوئی انتقال ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو جذبات سے مغلوب ہو کر غلط کام کر بیٹھے، تو یہ وقتی جہالت ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ہے کہ مجھے کرنا نہیں ہے، لیکن وقتی جہالت کے طور پر بھول گیا، تو جہالت کے یہ دو طریقے سے ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو اگر توبہ استغفار کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو مجھے غفور الرحیم پائے گا، میں بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا ہوں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں، اللہ نے رحمت اپنے اوپر لازم کر دی۔ آپ کی آیت کا حصہ، اس کو تو رٹ لیں، پہلے بھی کسی اسی صورت کی آیت میں، اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھ دی اپنے نفس پر رحمت، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت کرنا لکھ دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگے۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یہ بہت اچھی دعا ہے، بہت جامع دعا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، بے شک سوائے تیرے ان دونوں رحمت اور فضل پر کسی اور کا اختیار نہیں ہے، ضرور اس کا فضل اور رحمت مانگے۔ اس رحمت کی اور فضل کی دعا مانگنے پر تو میری بچوں کا، میری فیملی پر اتنا یقین ہے، اللہ کی تو ہر دعا سکھائی دعا پہ ہمیں بالکل یقین ہے، اللہ رسول مسنون دعا ہو، قرآنی دعا ہو، لیکن جب کوئی چیز مانگ کے مل جاتی نا تو وہ کنوکشن بہت پختہ ہو جاتا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو ایسی ایک مشکل، بڑی سے بڑی مشکل حل ہوئی تھی کہ میری بچیاں واسطہ دیتی کہ وہی والی دعا مانگے، رحمت کی وہ دعا، یہی دعا مانگے جس سے ہم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا اور اپنی رحمت برسی تھی اس کی، اور اس بڑے سے بڑی مصیبت سے نکل آئے تھے۔ تو ضرور یعنی مجھے تو بہت فائدہ ہوا تھا۔ تو دعا تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں نا، ادونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، تو اس کو ضرور مانگا کریں کہ اے اللہ ہم تجھ سے آپ کی رحمت اور آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں، بے شک سوائے آپ کے ان دونوں کو رحمت اور فضل کا کسی کو اختیار نہیں، کوئی اس کو دینے پہ قابل، ہمیں جو ہے قابل نہیں۔ اس کے بعد ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، اتنی اچھی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا، اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہتے ہیں لام کے نیچے کسرہ ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کا غضب پہ رحمت غالب آ جاتی ہے، اسی لیے بار بار وہ اس کا عذاب ہم پہ نہیں آتا۔ اگر میری بہنوں اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو ہر غلط بات پہ عذاب آ جائے، اور اس طرح جو ہم جی رہے ہیں سکون سے ہر وقت عذاب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، اور آپ جانتی ہیں بہت اچھی طرح کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ زمین پہ ڈالا ہے جس سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنگلی جانور، وائلڈ بیسٹ، وائلڈ اینیملز بھی اپنے بچے پہ رحم کرتا ہے، ورنہ وہ اس کو کھا جائے، جنگلی جانور تو بچہ بھی کھا جائے، تو یہ رحمت کا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ الرحمن الرحیم، میں نے آپ کو بتایا رحمان جو ہے، جو اس کی نہ مان کے چلے، مسلمان بھی نہ مانے، کافر، مشرک، دہریے، تو ان سب کو دے رہا ہے، لیکن الرحیم اس کی وہ صفت ہے کہ وہ مومن اور مسلم جو اپنے گناہ کی پاداش میں جہنم میں چلے جائیں گے ان کو بھی جہنم سے نکال دے گا۔ ابھی شفاعت کی بھی بات ہوئی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شفاعت کا حکم ہوگا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ اس کی شان رحیمی، اور رحیمی رحمان اور رحیم اب جو کہتے ہیں نا، تو رحیم کی اس کی صفت وہاں تک جائے گی کہ وہ دوزخ سے کچھ مسلمانوں کو نکالے گا۔ وہ یہ بھی آتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ ایک دفعہ پڑھا، اس کو رائے کے دانے کے برابری بھی ایمان ہوا تو اس کو، اور وہ لوگ جو گناہ کی وجہ سے چلے گئے ہوں گے تو اپنے گناہ کے سزا، اپنے گناہ کی پاداش میں سزا بھگتنے کے بعد، اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو میری بہنوں اس میٹھی حدیث پہ ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ میں 100 واٹ میں بھی یہ کر لیتی ہوں، سارے تو کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ تو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو نکال لیں گے، ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھا ہے تو بھی نکال لیں گے. لیکن میری بہنوں وہ لوگ جو ہے گناہ کیے ہوں گے اپنے اعمال کی پاداش میں سزا بھگتیں گے، آگ کا عذاب بھگتیں گے. اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہو. اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، کیونکہ ایک دن وہاں کا ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس لیے اچھے اچھے اعمال کریں انشاءاللہ. میں بھی اور آپ بھی فرسٹ دا لیسن فرام یو می، کیونکہ بولنے والے کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے کہ خود تو کہا لیکن عمل نہیں کیا. تو ہم سب عمل کریں. اب اس کی ہم سمری دیکھ لیتے ہیں. 54. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کی آیت تھی کہ غفور الرحیم ہے. بھی جہالت کی وجہ سے غلطی ہو جائے تو ضرور اس سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، گناہ پر اڑے نہ رہیں، گناہ پر اصرار نہ کریں، وہ معاف کر دے گا. غفور الرحیم ہے. تو 54 جہالت کی 2 بڑی اقسام کون سی ہے؟ لا علمی کی وجہ سے جہالت کسی بات کا علم نہیں ہونا. اگر علم نہیں ہے جہالت ہو جاتی ہے. دوسری کس طرح سے ہو جاتی؟ جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھے. ابھی میں نے مثال بتائی، جذباتی کیفیت ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، انتقال ہو جائے تو سینہ کو بھی اور چہرے کو پیٹنا، تھپڑ مارنا، یہ سب منع ہے. اور ایک دم جذبات سے مغلوب ہو کے ایک دم ہو جائے یہ حرکت، کوئی بھی ایسی چیز جو پتہ ہونے کے باوجود ہو جائے تو یہ وقتی جہالت ہے. کیونکہ علم تو ہے لیکن وقتی طور پر بھول گیا. تو جہالت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. تو فوراً توبہ استغفار کر لے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں. توبہ کا دروازہ جو غرغرہ طاری ہونے تک جو ہے نا جاری ہے. جب تک آپ کی غرغرے کی کیفیت نہیں طاری ہوتی جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو توبہ استغفار ہمیشہ کر کے کیجیے. اللہ تعالیٰ کن کے لیے غفور الرحیم ہے؟ جس نے جہالت کی وجہ سے برے اعمال کر لیے اور پھر توبہ کر کے اصلاح کر لی. یہ آیت کا خلاصہ تھا. ٹھیک ہے، یہ ہماری سمری تھی، یہ لیسن تھا، ہم نے پڑھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر، ہماری اگلی آیت ہے آیت نمبر 55 کو دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ اس کی تفسیر نہیں ہے تو ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں، پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہو چکا، پھر دعائیں بھی ہمیں دیکھنی ہوتی. وَكَذَلِكَ اور کذالک اسی طرح نفصلو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیات کو. آیات جو ہے آیتن کی جمع ہے اور آیتن جو ہے سنگولر ہے، واحد ہے. ولی تستبینا اور لی تاکہ تستبینا واضح ہو جائے سبیلو راستہ المجرمین مجرموں کا، مجرم کی جمع مجرمین. اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے، چلے ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ہو گیا. دعا دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی دعائیں ہماری کیا ہے. چلے دعا کو اسکرین پہ دیکھیں. جی اسکرین پہ ہم دعا دیکھ لیتے ہیں. ٹائم ہمارا ہو گیا ہوا. چلے ہم دعا کو دیکھ لیتے ہیں. دعا لگا دیجیے اسکرین پہ. آج یہ جو پہلے تو چلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج جمعے کا دن تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کی رات سورۃ القاف پڑھی اور اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے. میں نے بھی پڑھ لی، آپ نے بھی پڑھ لی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بیت اللہ کے درمیان ہمارے سورۃ القاف پڑھیے تو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جائے. ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک، دوسرے جمعے تک انشاءاللہ. اللہ سے ہم نے دعا کری. پچھلی دفعہ ہماری آیت آئی تھی غم اور ہم پہ نا کہ ایمان والوں کو خوف اور غم نہیں ہوگا، ماضی کے خوف نہیں، مستقبل کے خوف نہیں ہوں گے کہ روزی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، نوکری چھوٹ جائے گی تو کیا ہو جائے گا، بزنس فیل ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، میرا کوئی پیارا بیمار ہو گیا. جیسے وہ بچی کا بتایا تھا کہ وہ ہارٹ کے مریض تھے تو اسے خوف ہوتا تھا کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے تو میری فیس کون دے گا. ماشاءاللہ وہ بن بھی گئی ڈاکٹر اور والد کا بعد میں انتقال ہوا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ. تو مستقبل کے خوف نہیں ہونا چاہیے اور ماضی کے غم میں نہیں رہنا چاہیے. یہ پلاٹ لیتی تو اتنے کروڑ ہو جاتے، وہ بھائی وہ نصیب میں ہی نہیں آتا. اگر ادھر رشتہ کر دیتی، 2 رشتے میرے بیٹے کے تھے تو بہت اچھا ہوتا، میری بیٹی کے 4 رشتے تھے تو ادھر کر لیتی. مجھے تو میرے شوہر اور میرے پتہ نہیں فلاں کہتے رہے، کوئی بھی، یا یہ بزنس میں ہاتھ ڈال لیتی، یا میں نے ایسا نہ کہا ہوتا. اب وہ ہو چکا، اب آگے بڑھے. ایسا کہہ دیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی روٹ گیا ہے، جو بھی ہوا ہے منا لیجئے، اب اس کی اصلاح کر لے. لیکن غم جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ذکر شکر اچھی عبادات سے دور رکھے گا. خوف ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، حزن جو ہے نا غم، اور ماضی کے مستقبل کے خوف اور ماضی کے غم، ہم و غم جو ہے نا
ہمیشہ کس میں رکھیں گے؟ عبادت سے دور کریں گے. اور شیطان کا یہ بہت بڑا وار ہے, بہت بڑا مکر ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے یہ سجدہ کر لیں گی تو میں تو ایک سجدے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا تو یہ تو جنتی ہو جائیں گے. وہ تو ابدی اور اجلی دشمن ہے. اس لیے غم, خوف اور غم سے اپنے آپ کو پاک کر لیں اور یہ دعا پڑھا کریں. تو 8 مصیبتوں سے نجات کی دعا ہے, ٹھیک ہے. دعا ٹو سیک سیلویشن فرام 8 afflictions. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہم, اے اللہ, انی, بے شک میں, اعوذ بکا, میں پناہ مانگتی ہوں آپ کی, من الہمی, کس سے؟ فکر سے, فکر و غم سے, والحزن, حزن بھی جو غم ہوتا ہے, والعجز, عاجزی سے, والکسلی, سستی سے, والجبنی, بزدلی سے, والبخلی, اور بخل سے, ودلع الدین, اور قرض کے بوجھ سے. قرض کا بوجھ ہوتا ہے نا, قرض بھی بہت ہوتے ہیں. اور ہم نے تو کریڈٹ کا, آج کل تو ڈھکی چھپے قرض ہوتے ہیں, بے عزتی نہیں ہوتی, فلاں مجھے قرض دے دو. پہلے زمانے میں تو لوگوں سے قرض, کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں اللہ تو, لیکن اس کو نہ بڑھائیں. اور وہ ہمیں بہت انٹائز کرتے ہیں کہ $35 بھر دیں, واللہ عالم $25 بھر دیں. وہ جب سے ہسبینڈ آئے نا یہ سارے کام چھوڑ دیے, وہ دور تھے, سعودیہ میں تھے, تو یہ سب کرتی تھی تو یاد بھی ہوتا تھا, پتہ نہیں سوری 25 ہے 35 ہے کتنے بھر دیں, اور پھر باقی آپ سود دے دیں, باقی آپ وہ جو ہے انٹرسٹ دے دیں. تو اس سے بھی بچیں. آپ کریڈٹ پہ اٹھائیں, یا اس ملک میں کریڈٹ ہسٹری بہت ضروری ہوتی ہے, تو یہ بھی کچھ جگہوں کے رول ہوتے ہیں, تو لیکن آپ پورا بھر دیں اس کو, ٹھیک ہے. وغلبۃ الرجال, کیونکہ وہ ایک بوجھ ہوتا ہے, تو اللہ قرض کے بوجھ سے مجھے یا کسی سے لیا ہو تو. اور غلبۃ الرجال, اور رجال کہتے ہیں مرد کو, یعنی لوگوں کو, لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتے ہو. اتنا غلبہ ہوتا ہے, کچھ لوگ اتنے حاوی ہوتے ہیں, نہیں بھی ہوتے تو ہم نے ان کو حاوی کر لیا ہوتا. ہائے وہ کیا کہے گا, ہائے کیا ہوگا, ہائے کیسے ہوگا, اللہ وہ تو ایسی ہے اور ویسی. نہیں, کسی سے نہیں ڈرنا, کوئی خوف اور غم رکھنا ہی نہیں ہے, ورنہ دل خالی نہیں ہوگا. دل وہ یہ شیطان کی چالے, وہ عبادت کرنے ہی نہیں دے گا. تو اتنی اچھی دعا, 8 مصیبتوں سے دعا ہے. اللہ بے شک میں فکر و غم, عاجزی و سستی, بزدلی و بخل, اور اللہ تعالیٰ بخیلوں کو پسند نہیں کرتا ہے. مال خرچ کرے اتنا نہ کہ سبھی ختم کر دے, باقی نہ رہے, بچوں کے لیے بھی نہ باقی رہے, مطلب دیکھ کے خرچ کریں, ٹھیک ہے. قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہے. اللہ بے شک ہم فکر و غم سے, عاجزی و سستی سے, عاجزی ہے, کسلا رہے ہیں, نمازوں کے وقت نکل رہے ہیں, گھر کے کام جلدی نہیں کر رہے ہیں, اس کو پھر ایک دم جلدی 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 بہت زیادہ بڑھا کے کر رہے ہیں نا, اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہے. بزدلی, کسی سے ڈرنا نہیں ہے. آپ وسلم کو مدینہ گئے تو بہت خوف ہوتا تھا, تو لوگوں نے آواز سنی, تو خوف, جب آواز سنتے تو ہم کیا کرتے ہیں, بیلکونی میں جاتے ہیں, گھر ہوتا ہے تو کورٹ یارڈ میں جاتے ہیں, کیا ہو گیا. تو مدینہ میں ہجرت کے باوجود بھی امن و سکون کی کیفیت نہیں تھی, ہر وقت خطرہ رہتا تھا, اور آپ وسلم جاگتے رہتے. تو ایک دفعہ آواز سنی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے آواز سنی, تو وہ آواز کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دیکھ کے چلے آ رہے ہیں, یعنی کہ کتنے بہادر تھے. تو اس طرح بہادر ہونا چاہیے, بزدل نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پہلے ہی دیکھ کے چلے آئے, اور صحابہ سے فرمایا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, سب خیریت ہے. لوگوں سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے, بزدل بالکل نہیں ہونا چاہیے, اللہ کا, صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. تو اے اللہ, عاجز, فکر و غم سے, عاجزی و سستی سے, بزدلی و بخل سے, قرض کے بوجھ سے, اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو قرض بھی اتر جائے گا انشاءاللہ. بڑی جامع دعا ہے, ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. اللہ, اللہ آپ کے علم میں, میرے اور آپ کے علم میں, عمل میں, رزق میں, اوقات میں, فیملی میں, اہل و عیال میں, مال میں برکت دے. دینے والوں میں ہمارا ہاتھ رکھے, دینے والوں کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے, مانگنے والوں میں سے نہ کرے. ہم سب کا آنا, بیٹھنا, پڑھنا قبول کرے, اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل مسلم مسلمات, مومن مومنات, ہمارے بچے, شوہر, سب کو دین پہ چلا دے, عمل کرنے والا بنا دے, اور جنت الفردوس الاعلیٰ عطا فرمائے, اور آگ کے عذاب سے بچائے, اور ہماری بغیر محاسبے کے, بغیر محاسبے کے, حساب کتاب کے ہماری بخشش کر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. اگر آپ لوگوں کو کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے, کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو. اب ہمارے درس پابندی سے ہوں گے انشاءاللہ. سیٹرڈے کو کل انگلش کا درس ہے, اور منڈے کو اردو کا درس ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے لیے میں معذرت کھاؤں کہ ہمارا درس نہیں ہو پایا تھا اسٹڈیز کی وجہ سے میری.